السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر ہے، اور یہ پیغام کسی معمولی شخص کا، کسی معمولی بندے کا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو کہنے والا بھی محتاج، سننے والا بھی محتاج، بولنے والا بھی محتاج، ہم سب اس پیغام کے محتاج ہیں میرے بھائی۔ ہم سب لا الہ الا اللہ کے محتاج ہیں، ہے یا نہیں ہے میرے بھائی؟ ہم سب لا الہ الا اللہ کے محتاج ہیں میرے بھائی۔ ہم لوگ دنیا کے اندر دنیا بنانے نہیں ہے، ہم لوگ دنیا کے اندر دنیا کمانے نہیں ہے، ہم لوگ دنیا کے اندر جو بھیجے گئے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اور اللہ کی ذات ہم سب سے کیا چاہتی ہے؟ میرا بندہ میرے پاس آئے اور کامیابی کے ساتھ آئے، اور کامیابی کا دار و مدار نہ مال، نہ ملک، نہ عہدہ، نہ ڈگری، نہ صنعت، نہ تجارت، نہ وزارت، نہ میری سوچ، نہ میری چلاکی، نہ میری صنعت، نہ میرا مال، نہ میری دکان، نہ میرا بنگلہ، نہ میری گاڑی، نہ میرا لالچ، نہ میری ہوشیاری۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کسی چیز کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اگر کامیابی مال کے اندر ہوتی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نمرود، فرعون، قارون، حماد، شداد، یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرتا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب کرتا۔ اللہ نے ان لوگوں کو کامیاب کیوں نہیں کرا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ان کمبختوں کی زندگیوں میں نہیں تھا، نبی کے طریقے ان کمبختوں کی زندگیوں میں نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے ساتھ ان کو زمین کے اندر غرق کر کر دکھا دیا۔ تو اللہ کے واسطے میرے بھائی، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے میرے بھائی، مان لو، مان لو، مان لو، ہم سب کی مکمل کامیابی مکمل دین کے اندر ہے، اور مکمل دین اللہ کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ہے تو ہم لوگ کامیاب ہیں، اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو خدا کی قسم ہم لوگ دنیا میں بھی ناکام ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہے، دنیا میں بھی برباد ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد بھائی ساتھ دینا، جس کے کان تک آواز آ رہی ہے بلند آواز سے بولنا، بلند آواز سے بولنا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر کیا فرض ہوا میرا بھائی؟ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم مجھ پر، تم لوگوں پر، پوری امت مسلمہ پر کیا فرض ہوا؟ نماز کیا فرض ہوا؟ بولو نا یار، نماز کیا فرض ہوا؟ تو آواز نکالو نا، منہ کے اندر زبان نہیں ہے دنیا کی باتوں کے لیے، ہماری منہ سے بڑی آوازیں نکلا کرتی ہیں، لیکن دین کی بات کے لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ہمارے کان بھی بند ہو جاتے ہیں، ہماری زبان بھی بند ہو جاتی ہے، ہمارا دل بھی تھم جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے ساتھ دو نا یار، کلمہ پڑھنے کے بعد آواز گونجنی چاہیے، آواز گونجنی چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم مجھ پر، تم لوگوں پر، پوری امت مسلمہ پر جو فرض ہوا وہ نماز۔ کیا فرض ہوا میرے بھائی؟ نماز۔ آج محسن بلا رہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف، لیکن ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اللہ کے واسطے، نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، میرے تمہارے باپ کا حکم نہیں ہے، میرے تمہارے باپ کا حکم نہیں ہے کہ دل کرا تو پڑھ لی، نہیں کرا تو نہیں پڑھی۔ اور میرے بھائی، یہ جو مہینہ گزرا، نماز خالی اس مہینے میں فرض نہیں کی ہم لوگوں پر، نماز تو مرتے دم تک ہم لوگوں پر فرض ہے۔ بھلے بیمار ہو، بھلے بوڑھا ہو، بھلے جوان ہو، چاہے کھڑے ہونے کی ہمت ہو نہیں ہو، لیکن نماز پڑھنی ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اللہ کے واسطے اپنے مقصد پر آ جاؤ۔ ہم لوگ دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم لوگ
دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے. تو میرے بھائی اس بات کو بتانے, اس بات کو سمجھانے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا. کما پیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر معبوس فرمایا. جتنے بھی نبی آئے سبوں کے ایک ہی بول, سبوں کی ایک ہی محنت. کیا محنت؟ کہ اے لوگوں لوٹاؤ اللہ کی طرف, اے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ, تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں, جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا تھا اللہ نے اس کو کامیاب کیا تھا. قارون نے بات کو نہیں مانا, نمرود نے بات کو نہیں مانا, فرعون نے بات کو نہیں مانا, حمان نے بات کو نہیں مانا, شداد نے بات کو نہیں مانا. اللہ نے ان کے مال کے ساتھ ان کو زمین میں غرق کر دکھا دیا. تو اللہ کے واسطے میرے بھائی مان لو, ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اور قیامت تک کوئی نبی ہمیں آ کر نہیں سمجھائیں گے کہ اے لوگوں لوٹاؤ اللہ کی طرف, اے لوگوں توڑ لگاؤ مسجدوں کی طرف, اے لوگوں مان لو دین میں کامیابی, اے لوگوں حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں کامیابی. خدا کی قسم قیامت تک یہ بات بتانے کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس بات کو پھیلانا کس کی ذمہ داری ہے میرے بھائی؟ ختم نبوت کی برکت سے میری, تم لوگوں کی, پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. میرے بھائی خالی علماء دین, خالی مفتی ممبر پر بیٹھ کر دین کی باتوں کو نہیں کریں گے. مجھے اور آپ کو نکلنا پڑے گا اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر. کیوں؟ جس طریقے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نکلا کرتے تھے, اور انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ یا تو ہماری جانوں کے نذرانے پیش ہوں گے یا تو اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر غالب ہوگا, اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا. انہوں نے اس کا عزم کرا اور انہوں نے اپنی قبروں کو بنوا کر دکھایا. آج ہم لوگوں نے اس محنت کو بھلا دیا. اللہ کے واسطے میرے بھائی محنت پر آ جاؤ, مقصد پر آ جاؤ. اسی پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے تھے. اگر کوئی بات بری لگی ہو یا کوئی بات ناگوار گزری ہو یا کوئی بات میں اونچ نیچ ہوئی ہو, بھائی دل سے معذرت کھاؤں, دل سے شرمندہ ہوں. اگر کوئی بات بری لگی ہو پھر سے معذرت کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.